अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिफों में एक गद्दार घुस गया था, लेकिन आज वो गद्दार पकड़ा गया है। वो ऐसा गद्दार जिस पर किसी को शक तक ना हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, बिलाखिर एक्सपोज हो गया। दोस्तों, वो कौन गद्दार है, कैसे एक्सपोज हुआ, क्या क्या नुकसान पहुंचाया और अब उसका क्या होगा, एक एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इन्हें पहले मैं कहता था कि ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, ये इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने इनको एक नया नाम दिया है, वो है फप्फे कुटनी का। अब आजकल ये आपका मीडिया फप्फे कुटनी का किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, ये टीवी चैनल्स इमरान खान साहब के जो टाइगर्स हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको आपस में लड़ाने का भरपूर किरदार अदा कर रहा है, दरारें डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, पहले ये बात कर लेते हैं कि अब इस वक्त मामला अचानक से कैसे उठा है, और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे और गद्दार को लाके आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बड़े शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े सरफहरिस्त हैं, जद में आ गए हैं, और इसमें अब लपेटा जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी। तो मामला क्या है, कुछ मामले पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मुसलसल बोलते रहते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कर जाते हैं, और उस बात का कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है, लेकिन अक्सर फायदा भी होता है। दोस्तों, अब शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी साहबजादा हामिद रजा साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, गलती थी, हम नहीं करना चाहते थे, हम तो जो है हम किसी और के साथ यानी मौलाना शेरानी ग्रुप जो है JUI शेरानी, उसके साथ करना चाह रहे थे इत्तेहाद, या फिर MWM का ऑप्शन हमारे पास मौजूद था। तो उनको छोड़ के पता नहीं ये किसने करवाया। जब उन्होंने ये बात की ना कि ये पता नहीं किसने करवाया और अचानक कैसे हो गया, पता ही नहीं चला कि वो जो नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती थी वो कहां से एकदम टपक पड़ी, और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये सारा मामला कैसे हो गया, किसने किया, हमें समझ नहीं आई। अच्छा, जब समझ नहीं आई तो सब एकदम चौंक गए, तो इसका मतलब है कोई तो गद्दार है जो ये सारी गेम्स डाल रहा है। तो फिर दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देखते हैं, और थोड़ा सा रिप्ले करते हैं, और थोड़ा सा जूम भी करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे कहां पर गद्दार गद्दारी कर रहा है और पकड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात कीजिए कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो कराची में, और बल्कि सिंध के पूरे सिंध में वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे। उनको बुला लिया गया कि जी इमरान खान साहब का ऑर्डर है कि आप ये कैंपेन छोड़कर वापस लाहौर आए या इस्लामाबाद आए। मरवत साहब आ गए इमरान खान साहब के ऑर्डर पे। जब वो वापस आ गए, इमरान खान साहब को इस बात का पता चला, तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो सोचिए शेर अफजल मरवत को किसने बुलाया। शेर अफजल मरवत इससे पहले KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट मिला है ना, उस पोजीशन पर ले जा चुके थे। अब वो सिंध में जा रहे थे, सिंध के बाद पंजाब का उन्होंने रुख करना था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पंजाब से भी रोक दिया गया, सिंध से भी। हाल आपके सामने है, यानी 2 सूबों में डैमेज दिया गया शेर अफजल मरवत साहब को रोक कर। किसने रोका ये आप बेहतर जानते हैं। फिर आगे चलते हैं जनाब। आगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल रहा था तो बल्ला छीन लिया गया। बल्कि उससे पहले मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी। मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो जो सबसे सॉलिड जमात है जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआहिदा हो चुका है,
وہ ہے سنی اتحاد کونسل. آپ تھوڑا سا نیچے جائیے نا, جس دن پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا اس دن پہ جائیے. اس دن کا میرا وی لاگ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل, پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے جا رہی ہے. اب خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ان سے تقریباً 3000 ٹکٹس سائن کروا لیے گئے تھے کہ ان کیس پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھینا جاتا ہے تو ہم یہ ٹکٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس میں تقسیم کر دیں گے. اچھا, یہ ٹکٹس سائن ہو چکے تھے اور عمر ایوب صاحب کو یہ آرڈرز کر دیے گئے تھے کہ یہ ٹکٹس ہیں یہ تقسیم کرنے ہیں یہ وہ. اچھا, پھر اچانک سے شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیسے کہاں سے کدھر سے کس کی ڈیل ہوئی, کس کی بات ہوئی, کس کا معاہدہ ہوا کہ ایک دم سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سامنے آ گئی. اور وہ ایسے وقت میں سامنے آئی کہ جب کاغذات نامزدگی جمع اور ٹکٹس جمع کروانے میں آخری دن تھا اور آخری لمحات تھے, آخری چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ ایک دم سے سامنے آئی ہے اور اس کے ٹکٹس جیسے ہی تقسیم ہوئے ہیں, بلکہ یہ اعلان ہوا ہے ادھر سے کہ جناب ایک میسج کنوے ہوا ہے کہ جن کے پاس پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے یعنی بلے باز کے نشان والے ٹکٹ ہیں وہ جمع کرائیں. تو ایسے میں نظریاتی کے چیئرمین آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہہ دیا جی میں نے تو کوئی وہ کیا ہی نہیں ہے کوئی معاہدہ. تو اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اس وقت اب یہ ٹائم نہیں بچا تھا کہ اب دوبارہ جو جا کے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ دیے جائیں, تب تک معاملہ کلیئر ہو چکا تھا, ٹائم گزر چکا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑا دھچکا لگا. اب یہ کون تھا جسے کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ تقسیم کرو, لیکن اس نے بلے باز کے اور وہ اقبال ڈار کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ تقسیم کر دیے. Who was that person? Who was that character? کہیں یہ وہی سیم کیریکٹر تو نہیں تھا جس نے شیر افضل مروت کو کیمپین کرنے سے روکا تھا اور اس کا نتیجہ پنجاب اور سندھ میں ڈیفرنٹ نکلا اور کے پی کے میں جہاں شیر افضل مروت نے کیمپین کی وہاں نتیجہ ڈیفرنٹ نکلا. اچھا, پھر آگے آتے ہیں جناب. پھر یہ سیٹوں کا معاملہ جب ہو گیا, اب سنی اتحاد اچھا ہوا یوں تھا کہ اگر اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹس تقسیم ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف ان پر الیکشن لڑتی تو اور پھر کیا ہوتا جناب, پھر آج یہ مخصوص نشستوں والا چکر نہ ہوتا, ڈائریکٹ مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں. لیکن اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور میں آپ کے لیے بھی یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ آخر وہ کون تھا وہ کیریکٹر جس نے یہ سب کیا. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے کہ جناب میں نے ٹکٹس سائن کر کے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے, وہ خاموش ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا, میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی. انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. میری کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور میں فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے عمران خان کا برا نہیں سوچ سکتا, صرف اسی لیے خاموش ہوں. ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں. انہوں نے تو جناب ڈائریکٹ اینڈ پہ جو کہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں. اب ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. اب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, کہاں کس نے کیا ہینکی پینکی کی, کیا گڑبڑ کی. اور اچھا ہوتا کچھ یوں ہے دوستو, کچھ لوگ آپ کو بظاہر بڑے لائل نظر آتے ہیں اور آپ کو ان کی سٹرگل بھی نظر آتی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, یہ ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے, انہیں پولیس نے ڈنڈے بھی مارے, ان پر تشدد بھی کیا ہے. اور کچھ ایسی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی نظر آتی ہیں کہ جسم پر باقاعدہ تشدد کے نشانات. پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے ڈنڈے کھائے ہوں. ممکن ہے کہ انہوں نے کسی مجبوری میں ڈنڈے کھائے ہوں, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. ممکن ہے کہ جسٹ انہیں پھینٹا لگایا گیا ہو, انہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا کہا ہی نہ گیا ہو. ممکن ہے کہ انہیں پھینٹا لگا کے انہیں اپنے ساتھ اندر سے ملا لیا گیا ہو اور انہیں کہا گیا ہو کہ
آپ ذرا دنیا کے سامنے جاؤ اور بتاؤ کہ میں تو مزاحمت کی علامت ہوں اور میں ڈٹ گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈنڈے مارے، نشانات ڈالے اور اس کی لائلٹی تبدیل کی، اس کو اپنے ساتھ ملایا اندر کھاتے اور کہا کہ ٹھیک ہے اب پارٹی میں گھس جاؤ اور ہمارے لیے کام کرنا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو، کوئی بھی ایسا صاف شفاف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت قابل بھروسہ ہو، لیکن الیکشن گزر گیا، پانی سر سے گزر گیا۔ اس وقت جو تحریک انصاف کا فوکس ہونا چاہیے، سیٹیں بھی گئی، حکومت بن گئی، سب کچھ، دیٹ شوڈ بی عمران خان صاحب کی رہائی۔ اس وقت سب کا یہ فوکس ہونا چاہیے، اور یہ پارٹی میں جو اس وقت دھینگا مشتی چل رہی ہے، میڈیا میں اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، باقی لیڈران تو کر ہی رہے ہیں، ہر کوئی خلیفہ بننے کے چکر میں ہے، اور ان کا یہ چکر تب تک چلے گا جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے دوستو، بڑی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور میں ابھی کسی کا نام نہیں لے سکتا، باقی سمجھ تو آپ گئے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ اشارہ ملا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی میں سب سے بڑا غدار کون ہے، شیر افضل مروت صاحب ہیں، یا عمر ایوب صاحب ہیں، یا بیرسٹر گوہر ہیں، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں؟ آخر کون ہے؟ آپ کا کس پہ شک جا رہا ہے؟ رؤف حسن صاحب بھی ہیں، کھل کے بتائیے گا، اور پھر آپ کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔